بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کو فتح کرنے کے بعد طالبان کو اپنی صفوں میں امن برقرار رکھنے اور تباہی کے دہانے پر پہنچنے ملک کو چلانے جیسے گمبھیر مسائل کا سامنا ہے۔ امریکہ کی زیر قیادت غیر ملکی فوجیوں کو شکست دینے کی 20 سالہ کوشش کے دوران بڑے پیمانے پر اختلافات کو قابو میں رکھا گیا اور کابل حکومت کو بڑے پیمانے پر بدعنوان قرار دیا گیا۔ دشمن کی شکست کے ساتھ صرف چند ہفتوں میں طالبان کی حکمرانی میں گروپ میں دراڑیں کھل کر دکھائی دیتی ہیں۔ طالبان کے پرانے رہنما جو ان کی تنظیم کی روحانی جائے پیدائش قندھار سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں ملا برادر بھی شامل ہیں، اور حقانی گروپ کے درمیان بڑے عہدے تقسیم کیے گئے، طالبان کے پہلے دور حکومت میں قندھار کا دھڑا غالب تھا۔ لیکن اب گروپ کی کئی حالیہ فوجی کامیابیوں کا سہرا حقانیوں کے سر ہے۔ آسٹریلوی یونیورسٹی لاکروک کے ماہر افغان امور نعمت اللہ ابراہیمی کا کہنا ہے کہ ہمیں واقعی حقانیوں کی طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ عسکری طور پر اس تحریک کا زیادہ بہتر حصہ رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے حساس اداروں کے ساتھ اہم روابط کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، بلکہ افغانستان میں ان کا اپنا مخصوص پاور بیس بھی ہے۔ سراج الدین حقانی، جنہیں امریکہ نے تخریب کار قرار دیا اور ان کی گرفتاری کے لیے $1 کروڑ کا انعام رکھا تھا، انہوں نے وزارت داخلہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ جو طالبان کی حکمرانی کے انداز کا تعین کرے گا وہ اس عہدے کے لیے فطری انتخاب ہے۔ انہوں نے طالبان کے انتہائی لڑاکا یونٹس کو منظم کیا۔ طالبان کی کئی حالیہ فوجی کامیابیوں کا سہرا حقانیوں کے سر ہے، تاہم حقانی کی تقرری نے مغربی حکومتوں کے لیے طالبان حکومت کو تسلیم کرنا یا امریکہ میں منجمد افغانستان کے مرکزی بینک کے ذخائر کو جاری کرنا اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ اس رقم کو حاصل کرنے میں ناکامی اور غیر ملکی قبولیت کو ملا برادر کے لیے ایک دھچکا سمجھا جا سکتا ہے، جو مغرب کے ساتھ مذاکرات میں ایک اہم کھلاڑی رہے ہیں، جو افغانستان سے امریکی انخلاء کا باعث بنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دھڑوں کے درمیان دشمنی افغانستان کے پڑوسیوں کے ساتھ مزید مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ چائنا نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے مابین نئے سیکیورٹی اتحاد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی شراکت داری سے دیگر ممالک کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اور خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ کی تیزی آنے سے خبردار کیا۔ AUKUS نامی اس نئے اتحاد کے تحت امریکہ اور برطانیہ آسٹریلیا کو جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوزوں کی ٹیکنالوجی اور صلاحیت فراہم کریں گے۔ فرانس، جس کا آسٹریلیا کے ساتھ اپنی آبدوز کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، انہوں نے ان منصوبوں کو سفاکانہ اور غیر متوقع قرار دیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر و رسوخ، خاص طور پر اس کی فوجی طاقت میں اضافے، تائیوان پر دباؤ اور متنازع جنوبی بحر چائنا میں فورسز کی تعیناتیوں کے خلاف مؤثر اقدامات کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم موریسن نے مشترکہ اعلان میں چین کا نام نہیں لیا، اور جو بائیڈن انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ شراکت داری کا مقصد چائنا کا مقابلہ کرنا نہیں ہے، تاہم چائنا نے کہا ہے کہ تینوں ممالک علاقائی امن اور استحکام کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں، ہتھیاروں کی دوڑ کو تیز کر رہے ہیں اور جوہری عدم پھیلاؤ کی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چائنا ہمیشہ مانتا ہے کہ کوئی بھی علاقائی میکانزم امن اور ترقی کے رجحان کے مطابق ہونا چاہیے، اور باہمی اعتماد اور تعاون کو بڑھانے میں مدد کرنی چاہیے۔ بورس جانسن نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ اب جبکہ ہم نے AUKUS اتحاد بنا لیا ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ دیگر جدید دفاعی نظاموں کی ترقی میں تیزی آئے گی، جن میں سائبر، مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ اور زیر سمندر صلاحیتیں شامل ہیں۔ دوسری طرف فرانس نے جو بائیڈن پر پیٹھ میں چھرا گھونپنے اور ٹرمپ کی طرح کام کرنے کا الزام لگایا ہے۔
فرانس کا کہنا ہے کہ یہ شفاقانہ، یک طرفہ اور غیر متوقع فیصلہ ہے، ایسا اتحادیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ تینوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ آسٹریلیا ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ یورپی یونین کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ نئی شراکت پر یورپی یونین سے مشاورت نہیں کی گئی۔ ہمیں اپنے طور پر اپنی بقا کا انتظام کرنا چاہیے جیسا کہ دوسرے کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ وبا کی وجہ سے ایشیا پیسیفک خطے میں 350 ملین افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے 1.9 بلین افراد تندرست غذا کا بندوبست نہیں کر پا رہے۔ کورونا کی وجہ سے 140 ملین افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ متاثرین میں سے سب سے زیادہ تناسب جنوبی ایشیائی ممالک کے شہروں کا ہے۔ تھائی لینڈ کی سابق سرکاری آفیسر کو تھائی بادشاہت کی توہین کرنے کے الزام میں 44 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ انچان نامی ایک سابق سرکاری آفیسر کو تھائی بادشاہت کے بارے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر توہین آمیز گفتگو کرنے کے الزام میں 44 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سوشل میڈیا تبصروں اور آڈیو کلپس کے ذریعے تھائی بادشاہت کی 29 بار توہین کرنے کے نتیجے میں ملکی قانون کے آرٹیکل 112 کے تحت سزا سنائی گئی۔ انچان کو پہلے 87 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن چونکہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کی درخواست کی تھی، اس لیے اس کی اس سزا کو ادا کر دیا گیا۔ جاپان کے وزیر صحت نے ایسے روبوٹس کے پہلے نمونوں کا معائنہ کیا جو ایک مصنوعی بازو کے ذریعے مریض کی ناک کے اندر سے کورونا ٹیسٹ کے نمونے حاصل کرے گا اور 80 منٹ کے اندر نتیجہ دے گا۔ یہ روبوٹ کاواساکی ہیوی انڈسٹریز نے بنایا ہے۔ یہ روبوٹ سسٹم شپنگ کنٹینرز کے ذریعے ٹرکوں پر لاد کر کھیل کے میدانوں، پارکوں اور دوسرے ایسے مقامات پر پہنچائے جا سکتے ہیں جہاں بڑے اجتماعات متوقع ہوں اور کم وقت میں بڑی تعداد میں کورونا ٹیسٹ کرنے ہوں۔ خانہ کعبہ اور مسجد حرم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا جو اظہار اس سعودی بوڑھے شخص نے کیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ اس بوڑھے شخص کی عمر 125 سال کے قریب ہے۔ یہ گزشتہ 96 برس سے مسجد الحرم میں باجماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اس دوران صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ بزرگ مسجد حرم میں باجماعت نمازیں نہ پڑھ سکیں۔ اس دوران چند روز تک حرم شریف میں باجماعت نمازوں کا اہتمام ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی حرم شریف کی باجماعت نماز ترک نہیں کی۔ وہ اس وقت مسجد حرم میں داخل ہوئے تھے جب ان کی عمر صرف 16 برس تھی۔ اس کے بعد وہ حرم شریف کے ہو کر رہ گئے۔ اس دوران وہ ایک بار بھی مسجد حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں انہیں حمات الحرم یعنی حرم شریف کے کبوتر کا نام دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے شائع ہونے والے اخبار مکہ نیوز کے مطابق یہ ہر نماز میں مسجد حرم کی پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس معمول پر گزشتہ 96 برس سے عمل پیرا ہیں۔ نماز کے بعد وہ دیوانہ وار مختلف دعائیں پڑھتے ہوئے کعبہ شریف کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے تھے۔ پہلے وہ بغیر کسی سہارے کے خود طواف کیا کرتے تھے، اب وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں، مگر کمزوری کے باوجود بغیر ویل چیئر کے لاٹھی کے سہارے طواف کرتے ہیں۔ تاہم اب ان کی کمر بہت زیادہ جھک گئی ہے۔ ان کا تعلق سعودی علاقے القحہ سے ہے۔ وہ تقریباً 1 صدی پہلے مکہ مکرمہ منتقل ہوئے۔ ان کے دل میں کعبہ شریف کی بے حد محبت تھی۔ مکہ میں قیام کے دوران شروع میں وہ روزانہ حرم شریف جاتے اور تمام نمازیں وہاں باجماعت ادا کر کے صرف فجر کے بعد گھر واپس آتے۔ تقریباً 12 برس تک ان کا یہ معمول رہا۔ اس دوران مسجد الحرم کی تعمیر شروع ہوئی تو وہ اس میں کام کرنے لگ گئے۔ جب تک وہ اس تعمیراتی کمپنی کے ساتھ منسلک رہے، وہ حرم شریف کے اندر ہی کام کرتے رہے۔ اس سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہیں حرم شریف میں بواب یعنی دربان کی ملازمت سے نوازا گیا۔
وہ مسجد حرم کے دروازوں پر ڈیوٹی سر انجام دینے لگے۔ اب ضعیف العمری میں وہ اس ملازمت سے بھی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، مگر دونوں ملازمتوں کی پینشن انہیں ملتی ہے، جس سے ان کا اچھا گزارا چل رہا ہے۔ یہ بزرگ گزشتہ 110 برس سے مسجد حرم میں مقیم ہے۔ اس دوران وہ صرف ایک بار بیمار ہوئے اور انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، وہ ہمیشہ عید کے علاوہ دن کو روزہ اور رات کو عبادت کرتے ہیں اور صرف چند گھنٹے ہی آرام کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں سفر کے دوران آپ کو کون سے مشروب کبھی نہیں پینے چاہیے؟ ایک امریکی ایئر ہوسٹس نے اس حوالے سے مسافروں کو مفید مشورہ دیا ہے۔ ایئر ہوسٹس نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں بتایا ہے کہ دوران پرواز مسافروں کو کبھی بھی چائے اور کافی آرڈر نہیں کرنی چاہیے۔ 30 سالہ ایئر ہوسٹس کا کہنا تھا کہ فضائی سفر کے دوران آپ کو کوئی بھی ایسا مشروب نہیں پینا چاہیے جو کین یا بوتل میں نہ ہو، کیونکہ باقی ہر طرح کے مشروبات میں پانی استعمال ہوتا ہے اور جہازوں کے ٹینکوں میں موجود پانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے۔ یہ ٹینک شاذ و نادر ہی صاف کیے جاتے ہیں، چنانچہ جب ان سے چائے اور کافی وغیرہ بنا کر مسافروں کو دی جاتی ہے تو وہ کسی طور پینے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہم عملے کے لوگ جہاز میں شاید ہی کبھی چائے یا کافی پیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ کتنا گندا ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔